الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم من استطاع الیہ سبیلا۔ محترم حافظ طاہر اشرفی صاحب، نمائندہ خصوصی وزیر اعظم پاکستان، ڈپٹی کونسل جنرل کنگڈم آف سعودیہ، میرے ہوپ کے دوستوں اور معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ پہلے بھی ہوپ کے کئی پروگرام میں اٹینڈ کر چکا ہوں، گفتگو ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں سے مل کر۔ ہم نے شروع ہی سے ایک بات کی تھی، یعنی پہلی ملاقات میں بھی ہم نے یہ جمال ترکی، سلام اللہ بھائی اور یاور عباس اور بہت سارے لوگ جو ہوپ کے ہیں، ان سے ہم نے ایک بات کہی پہلے دن کہ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم اور آپ ایک ہیں، دو مختلف پارٹیاں نہیں ہیں کہ میں الگ پارٹی میں ہوں آپ الگ پارٹی میں ہیں۔ ہم دونوں مل کر مسائل کا حل ڈھونڈیں گے اور بہترین حج کروائیں گے، حجاج سے دعائیں لیں گے، اور 9 ذی الحج کو جب میدان عرفات میں ہمارے حجاج جمع ہوں، الحج و عرفہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کریں تو وہ پاکستان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس وزارت کو بھی، ہمیں بھی، ہوپ کے نمائندوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ اس مملکت خداداد میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول شروع ہو۔ محترم حاضرین محفل، میدان عرفات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، ان دعاؤں کا بڑا اثر ہے، اور ہم بھی لوگوں سے کہتے ہیں جو بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے کہ تم جا رہے ہو ہمارے لیے ضرور دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ حجاج کی ان دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے جو حجاج کسی اور کے لیے مانگتے ہیں۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم، یہ جمعیت آدم ہوتی ہے جمع، اور اللہ کے حضور ایک لباس میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کل میں کہیں بات کر رہا تھا تو میں نے یہ جملہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ حج خود سے خدا تک سفر کا نام ہے، تو خود سے خدا تک سفر کرنے میں جو تعاون کرتے ہیں، حجاج کی زندگیوں کو آسان بنا دیتے ہیں، وہ کتنے محترم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس کام کے لیے منتخب فرمائے۔ آج میں 2-4 باتیں ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ بہت سے افراد یہاں نئے ہیں۔ وزارت حج نے اس سال کچھ کام کیا۔ کوشش یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کراچی سے اسلام آباد بھیجا، منتخب کیا، اسلام آباد میں بٹھایا، وزارت کا یہ منصب ہمارے گلے میں ڈالا، تو اس کا مقصد شاید یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، کہ اللہ یہاں سے اٹھا کے ہمیں وہاں پہنچا رہا ہے، تو ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارا سینہ کھول، ہمیں راستے دکھا، ہمیں بتا یہ راستہ یہ ہے اور منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ ہم نے چند کام شروع کیے۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ حجاج کی دعائیں، جیسے کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، کہ وہ لی جائیں، تو حجاج کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے حج کو سستا کرنے کا آغاز کیا۔
میں نے بھی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس میں استطاعت ہے وہ حج کے لیے آئے، وہ مالی استطاعت ہو یا جسمانی استطاعت ہو۔ ایک شخص جس کے پاس مال ہے، جو توانا ہے، جسمانی قوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جائے حج بیت اللہ کے لیے، اور اگر وہ نہیں جاتا تو اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے کہ کوئی آئے یا نہیں آئے۔ ہم تو اللہ کو اللہ سے مانگنے اس کے گھر جاتے ہیں، اللہ سے ہم یہ چاہتے ہیں، دعائیں مانگ، انی وجہتو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ حج بیت اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا یاد آئے، اللہ اکبر، کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نمازیں، میری عبادات، و نسکی میری قربانیاں، و محیایا اور میری حیات، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہیں۔ دو کپڑے، کفن، یہ کفن پہن کر ہم جاتے ہیں، اور لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے لیے ان افراد کو بھجوا رہے ہیں جو یہ نیک فریضہ سر انجام دیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک سبھی نے اللہ کی حمد بیان کی، لیکن کوئی ایک حمد ضرور باقی تھی، مولانا طاہر اشرفی صاحب، کہ جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے۔ آدم علیہ السلام سے بات چلی، حمد بیان ہوئی، ہر نبی نے، ہر رسول نے، ختم نبوت ہو رہی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس حمد کا انتظار تھا اس کائنات کو اور خالق کائنات کو کہ یہ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد کروا رہے ہیں اللہ کی۔ اور جب یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حاجی ہمارا پہنچتا ہے میدان عرفات میں، جن لوگوں نے حج، میرا خیال ہے کہ ہم سب نے حج کیا ہے، ہم میدان عرفات میں تھے، ہوتے ہیں، جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ جب میدان عرفات میں لاکھوں افراد دہاڑے مار مار کر روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ منظر ذہن میں رکھا جائے، بس وہ منظر ذہن میں رکھا جائے کہ یہ دعائیں ان ربی لسمیع الدعاء وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ اکبر، اللہ کے وعدے ہیں، مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کروں گا، اور دیکھو جو دعا نہیں مانگتا وہ تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو ہم اور آپ، وزارت مذہبی امور اور یہ پرائیویٹ حج گروپ، یہ ہوپ، یہ مل کر ایک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروانے والوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور اس تعاون کے ذریعے عبادت ہو رہی ہے۔ ثواب کا اور اجر کا ہم میں مستحق بنا، اے اللہ ہم اس ثواب میں شامل ہو جائیں۔ ہم 1 لاکھ کا پیکج کم کر دیا، انشاءاللہ تعالی یہ مزید کم ہوگا۔ ہم ایئر ٹکٹ کو بھی کم کر رہے ہیں۔ اگر یہ حج کا جو ٹکٹ ہے ہمارا وہ 25,000 30,000 40,000 کم ہو گیا تو ہم یہ پیسے بھی حاجی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی بات ہوئی ایپ کی، کہ ہم نے ایک
ایک ایپ بنائی ہے حاجی کے لیے. صرف یہ جو سرکاری طور پہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں صرف انہی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. تمام حجاج جو ہمارے اور ہوپ کے جو 50% جو کوٹا بڑھ جاتا ہے، ہماری جو ایپ ہے وہ تمام حجاج جو ہوپ سے بھی وابستہ ہیں وہ بھی یہ ایپ یوز کر سکتے ہیں. تمام انفارمیشنز ہوں گی اس میں. حاجی پاکستان سے سعودی عرب پہنچا اور جب تک کہ وہ حج واپس کر کے آ نہیں جاتا، قدم قدم پر اس کے پاس انفارمیشن جائیں گی اور اس کی تربیت ہوتی رہے گی. 2.5-3 منٹ کی کلپس اس کے پاس جاتی رہیں گی. ہماری جو ٹرینرز ہیں، جو پروگرام ہیں وہ چلتے رہیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایپ کے ذریعے ان کی ٹریننگ بھی ہوتی رہے. کراچی سے فرض کی جب وہ حاجی کراچی سے جا رہا ہے تو یہاں سے وہ نکلا، اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی اس کا احرام باندھنے سے لے کر حج کی فلائٹ پکڑنے تک، فلائٹ کے بارے میں تمام انفارمیشن وہ آپ کے پاس آپ کی ایپ میں آ جائے گی. یعنی ہر حاجی کی ایپ میں آ جائے گی. اب وہ آگے بڑھا، فلائٹ انفارمیشن اس کے پاس پہنچ گئی. ایئرپورٹ پہ کون اسے ریسیو کرے گا وہ اس کے پاس انفارمیشن ہے. کون سی بلڈنگز ہوں گی، تمام معلومات اس کے پاس پہنچ جائیں گی. ایک ہم نے خاص چیز اس میں ڈالی ہے. وہ خاص چیز یہ ڈالی ہے کہ ہم نے تھوڑا پانی مجھے کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے. یعنی ہم نے اپنے اوپر ایک چیک لگا دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس سال کمپلینٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. وہ ہماری بھی کمپلینٹس، یعنی سرکاری جو حجاج ہیں ان کی بھی، اور جو ہوپ سے جا رہے ہیں ان سے بھی. ہم نے یہ چیک اپنے اوپر خود لگایا ہے کہ معلوم ہو ہمیں یہ کمپلینٹ کی جائیں اسی ایپ کے ذریعے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، کس مقام پر ہوں، مجھے یہ کمپلینٹ ہے. اور ہمارا اسٹاف، ہم نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ حجاج کی کمپلینٹس کو فوراً ختم کیا جائے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس سال شارٹ حج متعارف کروایا ہے. پہلے حج 42-43 دن 44 دن کا ہوتا تھا، لیکن 21-22 دن کے لیے بھی ہمارے حجاج سرکاری ریٹس پر جا سکتے ہیں. پاکستان کی جانب سے خاص طور پر جب ہماری خواتین جاتی ہیں وہ دیگر ممالک کی خواتین کی طرح کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھتی. جیسے آپ دیکھیں کہ ایران کی، انڈونیشیا کی، ملیشیا کی خواتین ایک عبایا میں ہوتی ہیں، ایک خاص عبایا ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی نمائندہ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے روانہ ہونے والی خواتین ہمارے ملک کی سفیر بنیں، شائستگی اور ایک مہذب انداز سے جائیں. ہم ایک عبایا ہر حاجی خاتون کو دے رہے ہیں. وہ عبایا زیب تن کریں گی اور اس کے پیچھے پاکستان کا قومی پرچم وہ بھی شامل لکھا ہوا ہوگا، چھپا ہوا ہوگا. 30 kg کا ایک سوٹ کیس QR کوڈ کے ساتھ وہ بھی دیا جا رہا ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں، اور ہم نے یہ کام ہوپ کے لیے بھی کیا. میری بات ہوئی ہمارے جو ہوپ کے دوست ہیں ان سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سہولت آپ ہمیں بھی دے دیجئے. تو ہم نے وہ بھی کروا دی. وہ سہولت کیا؟ ہم ہر حاجی کو ایک موبائل سم دے رہے ہیں فری. اچھا، جو چیزیں بھی ہم دے رہے ہیں سب فری دے رہے ہیں. یہ سم ہر حاجی کے پاس ہوگی اور وہاں سے پاکستان رابطہ کر سکتا ہے ود 7 GB ڈیٹا. یہ ہمارے لیے تھی. لیکن میری ثناء اللہ بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ اکیلے کیوں کر رہے ہیں، ہوپ کے جو حجاج ہیں ان کے لیے بھی. تو ہم نے ان کے لیے بھی یہ سم کروا دی ہے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن ثناء اللہ بھائی نے کچھ باتیں کہی تھیں اپنی گفتگو میں چاہتا ہوں اس پر بات کر لوں ذرا سا، کہیں ذہن سے نکل نہیں جائے.
بہت اچھے اچھے کام ہو گئے، ہم نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بہت سارے کام کیے، تمام ڈسپیوٹس دور ہو گئے، اور کچھ جو تھے گروپس وغیرہ بننے تھے جو سعودی تعلیمات کے مطابق بننے تھے، ہم وہی کریں گے حج کے حوالے سے جو سعودی حکومت ہم سے کہے گی، ان کے آرڈرز کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے ہماری گزارشات کو قبول کیا، ہمارے مسائل کو سمجھا، اور اب جو 46 گروپ بننے تھے وہ اب ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، اب وہ مینیجبل ہو گئے ہیں، اب رفتہ رفتہ 3 سال کا ایک سلسلہ بنایا گیا ہے۔ اپلیکیشن ریسیو کرنے کی بات کر رہے تھے ثناء اللہ بھائی، تو میری عرض یہی ہے کہ ہماری طرف سے سب اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ SECP کے جیسے ہی معاملات کلیئر ہوتے ہیں ہم یہاں سے ریکگنیشن لیٹرز وہ دے دیں گے، تمام چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اپلیکیشن ریسیو کرنے کا آغاز آپ لوگ کریں۔ تیسری بات، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کوئی 70,000 اپلیکیشنز ہم نے ریگولر اسکیم کے تحت آ گئی ہیں، ایکسیس آ گئی ہیں۔ اب یہ بات ذرا سی ایک بہت اہم بات میں یہاں کہنے جا رہا ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تقریباً 6,000 اپلیکیشنز ہمارے پاس زیادہ آئی ہیں ریگولر اسکیم کے تحت، اب اس کی 28 تاریخ کو ہم بیلٹنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں وزیر اعظم صاحب سے اور کیبنٹ سے یہ چاہوں گا اور درخواست کروں گا کہ ہمارے پاس جو 6,000 اپلیکیشن زیادہ آئی ہیں ان کو بھی وداؤٹ بیلٹنگ انہیں بھی حج کے لیے روانہ کرنے والوں میں یا روانہ ہونے والوں میں شامل رکھیں، لیکن اس کے لیے مجھے کیبنٹ کی اپروول، وزیر اعظم صاحب کی اپروول درکار ہے۔ جو ہی ملتی ہے وہ شامل کر دیے جائیں گے، کیونکہ اسپانسرشپ اسکیم جو اوورسیز پاکستانی ڈالرز میں پیمنٹ کرتے ہیں وہ 25,000 ہمارے پاس ہیں، اور جس طرح ثناء اللہ بھائی نے کہا کہ یہ 46,000 سے زیادہ یہ اسپانسرشپ کا کوٹا ہوپ کو دیا گیا ہے۔ پہلے میں اپنی بات کر لیتا ہوں۔ 25,000 کے کوٹے میں سے ہمیں 5,000 اپلیکیشنز بھی نہیں آئی ہیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان میں اضافہ ہو۔ ہم سے مراد حکومت پاکستان عبادت کریں، ضرور کریں، لیکن اپنی عبادت میں پاکستان کو بھی شامل رکھیں، پاکستان کی معیشت کو بھی مضبوط کریں۔ ڈالرز پاکستان میں آئیں گے، پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کی معیشت توانا ہوگی، لیکن شاید پاکستان کے باہر رہنے بسنے والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو پرائیویٹ گروپس ہیں جو وہیں سے انہیں لے کر جاتے ہیں اور جلدی لے آتے ہیں، انہی کے ذریعے جائیں۔ پاکستان سے حج کرنا انہیں اس اسکیم کے تحت حج کرنے کے لیے پہلے پاکستان آنا پڑے گا، اور پاکستان سے یہ حج کر کے واپس آئیں گے، پھر اپنے اپنے ملک، وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، UK، یورپ ہو، وہاں جانا ہوگا۔ ہمیں 5,000 اپلیکیشنز بھی موصول نہیں ہوئیں آؤٹ آف 25,000۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوٹا تو ہے ہمارے پاس، اپلیکیشنز کم آئی ہیں اسپانسرشپ والی، تو ہم کم از کم وہ اس میں سے کچھ جو 7,000 زیادہ ہیں ہمارے پاس، ہم اس کوٹے کو ان ایکسیس اپلیکیشن میں استعمال کریں۔ جہاں تک بات ہے کہ ہم نے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں، ہوپ کو ہم سے مراد حکومت پاکستان نے، کیونکہ یہ فیصلے کیبنٹ کے فیصلے ہیں، کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 25,000 کوٹا اسپانسرشپ کا اوورسیز پاکستانیوں کا ہمیں دیا جائے اور 47,000 ہوپ کو دیا جائے۔ ہم کیبنٹ میں یہ بات رکھیں گے جو ثناء اللہ بھائی نے یہاں فرمائی یہ بات کہ اس کوٹے کو کم کیا جائے، یہ ایک پرابلم پیدا کر رہا ہے۔ کیبنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ ہم سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ محترم حاضرین، ان باتوں سے ہٹ کر ذرا اور باتیں ذرا آگے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس مملکت کو اون کرنا ہے، اس مملکت کے رنگوں میں اضافہ کرنا ہے۔
صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وزارت مذہبی امور، ہم نے کچھ کام اور طے کیے ہیں، ایک لائحہ عمل بنایا ہے، کئی وزارتیں ہمارے ساتھ شامل ہیں جس میں وزارت تعلیم اور وزارت صحت بھی شامل ہے۔ بسطتاً فی العلم والجسم، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے علم اور جسم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک کمزور مومن کے مقابلے میں مجھے توانا قوی مومن درکار ہے۔ پاکستان میں 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ ان 2.5 لاکھ مساجد میں کیا ہی اچھا ہو کہ مسجد کلینک بنا دیے جائیں، چھوٹے چھوٹے جو کیمپس ہیں، یعنی اگر ڈائبٹیز کا چیک اپ ہو، ہائی بلڈ پریشر کا چیک اپ ہو، کیوں نہیں مساجد سے ہو سکتا؟ فجر سے ظہر تک مسجد میں 2.5-3 گھنٹے 4 گھنٹے کا ایک اسکول قائم ہو جائے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد کی بات میں نہیں کر رہا، ہمارے وہ رورل ایریاز جہاں پر 2 کروڑ 80 لاکھ بچوں کے لیے اسکول کا لفظ اجنبی ہے۔ اسکول کسے کہتے ہیں؟ میں یہ خوشخبری آپ کو سناتے ہوئے میں خود کو بڑے فخر سے بیان کر رہا ہوں یہ بات کہ الحمدللہ بہت جلد آپ پاکستان کی مساجد میں اسکول اور کلینک ضرور دیکھیں گے۔ نمبر 3، ہمارے پاس شہروں تک میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین مرد ڈاکٹرز کے پاس چیک اپ کراتے ہوئے ذرا پریشان ہوتی ہیں، جائے کہ ہمارے رورل علاقوں میں الحمدللہ ہم ہفتے میں کم از کم 1 دن ان دیہی علاقوں میں لیڈی ڈاکٹر کا بھی اہتمام کر رہے ہیں کہ جو لیڈی ڈاکٹرز وہاں ہوں گی اور وہ ہماری خواتین کا چیک اپ وغیرہ کریں گی، اور جو بیسک معلومات ہوتی ہیں وہ دی جائیں گی۔ اس کے لیے صرف خواتین نہیں، مرد حضرات۔ اور ان تمام چیزوں کو لیڈ کون کرے گا؟ اس مسجد کا پیش امام، وہ لیڈر ہوگا، اور ان پیش اماموں کے ذریعے ہم اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں آپ سب کا بڑا ممنون ہوں۔ میرا خیال ہے میں نے وقت زیادہ لیا، لیکن بہت اہم باتیں تھیں جو میں یہاں کرنا چاہ رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ تقریباً 4 مہینے بعد، میرا خیال ہے کہ اگست میں شاید میں یہیں کھڑا ہو کر آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ آج 4 مہینے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا، میں خوش نصیبی محسوس کرتا ہوں، آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی یہ وزارت مذہبی امور اور ہوپ 2 الگ الگ ادارے نہیں ہیں، یہ ایک ادارہ ہے، یہ ایک ادارہ ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں ہوپ کے، یہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ میرے دروازے کبھی بند نہیں ملے انہیں۔ ذرا زور سے بولو، ایسے میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آئیے اور ہم مل کر حل کریں گے۔ ہمارے دکھ سکھ مشترک ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔